رضوان قادری صاحب بول رہے ہیں؟ हेलो हेलो। حافظ رضوان قادری صاحب بول رہے ہیں؟ खाना खा रहे हैं यार, तुम लोगों का आदत है खाना खाने का टाइम फोन करो, नमाज पढ़ने का टाइम फोन करो, تو और फोन करने تو का پھر बाद میسج کیوں کر رہے ہو میرے پرسنل پہ؟ اگر کھانا کھا رہے ہو تم نے پرسنل میسج کیا ہے میرے کو اور گالی دیا ہے جشن عید میلاد النبی بھی بات کرو گے؟ तुम बाबा सीरी हो, तुम बाबा تمہارا اعلیٰ حضرت کا باب نقی علی عظمتوں کے پاسبان، اس میں لکھا ہوا ہے اس کے پیچھواڑ میں بواسری بیماری تھی۔ تمہارا تھانوی جو غلاظت کو چاٹنے والا ہے، سنی بہشتی زیور میں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے؟ غلاظت چاٹنے والا سنی بہشتی زیور میں لکھا ہے۔ سنی بہشتی زیور کس کی کتاب ہے؟ بہشتی زیور۔ ہاں، سنی بہشتی زیور کسی کتاب ہے؟ جانور ہو تم۔ سنی بہشتی زیور کسی کتاب ہے؟ جانور ہو تم؟ یہ کوئی جواب ہوا؟ یہ ہے رضا خانی کا مولوی رضوان قادری۔ میں پوچھ رہا ہوں، یہ بول رہا ہے سنی بہشتی زیور میں لکھا ہے، اشرف تھانوی نے ایسا لکھا ہے۔ میں نے پوچھا سنی بہشتی زیور کس کی کتاب ہے؟ اچھا، یہ تو سنی نہیں، یہ تو دیو کا بندہ ہے۔ تم یہ کوئی جواب ہوا؟ یہ ہے رضا خانی کا مولوی رضوان قادری۔ میں پوچھ رہا ہوں، یہ بول رہا ہے سنی بہشتی زیور میں لکھا ہے، اشرف تھانوی نے ایسا لکھا ہے۔ میں نے پوچھا سنی بہشتی زیور کس کی کتاب ہے؟ بول رہا ہے جانور ہو تم۔ یہ کوئی جواب ہوا؟ یہ ہے وہ مولوی جس کو کیا جواب دینا چاہیے نہیں پتہ، اپنے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ یہ میلاد کے نام پر، علم غیب کے نام پر، اکابر کی عبارت کے نام پر یہ مردود جو ہے کچھ نہیں آتا، اور ان کے اندھ بھکت لوگ جو ہیں یہ کھانا کھاتے میرے کو چھیڑ رہا ہے، میسج کر رہا ہے۔ میں فون لگا رہا ہوں تو بول رہا ہے کہ دیکھو کھانا کھا رہا ہوں، تو فون کر رہا ہے، تو میسج کیوں کرتا ہے مردود ہیں؟ یہ کہہ رہا ہے کہ سنی بہشتی زیور اشرف تھانوی کی ہے۔ چلو خیر، اگر اس کی کتاب ہے سنی بہشتی، حوالہ پیش کر۔ اور تیرا مجدد نے لکھا ہے فتاوی رضویہ جلد 2 کے اندر، جب تیری اوقات نہیں ہے تو کیوں چھڑتا ہے؟ مطلب تمہارے کو جو ہے ذلیل ہونا ہے علی اصغر کے ہاتھ۔ ہاں، فون کیوں کاٹ دیے؟ آف لائن مناظرہ کرنا ہے؟ ہاں، جشن عید میلاد پہ کرنا ہے۔ آف لائن جشن عید میلاد پہ کرنا ہے۔ آف لائن کرنا فون ہے، جشن عید میلاد النبی پہ آف لائن کرنا ہے۔ فون کال پہ تو نے ابھی اعتراض کیا، حوالہ لے کے جا۔ تو نے بولا پاخانہ چاٹنے کے متعلق، یہ پاخانہ کون چاٹتا ہے دیکھ، یہ کتاب تجھے بھیج رہا ہوں۔ جب تو نے اعتراض کیا ہے جواب لے، پھر بعد نہیں، تجھے پہلے کیوں نہیں بولا؟ یہ فتاوی رضویہ ہے، جلد 2 ہے اور صفحہ نمبر 83 ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے مثلاً انگلی پر کچھ نجاست لگ گئی تھی، اسے خبر نہ تھی، کسی وجہ سے انگلی 3 بار چاٹ لی، یہاں تک کہ اس کا اثر جاتا رہا۔ یہ پہلا حوالہ۔ دوسرا حوالہ یہ فتاوی رضویہ جلد 4 کہ در مختار، بحر الرائق وغیرہ میں ہے، ناپاک انگلی اور پستان 3 مرتبہ چاٹنے سے پاک ہو جاتی ہے۔ ناپاک یعنی جس میں پاخانہ لگا ہوا ہو۔ بہشتی زیور کے اندر حضرت حکیم الامت اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے مگر چاٹنا منع ہے، لیکن سامعین اس کا مجدد نے جو لکھا ہے وہاں چاٹنے کو منع نہیں کہا ہے بلکہ ان کو آزاد چھوڑ دیا ہے۔ جب ہماری کتاب میں منع ہے ہم کیوں چاٹیں اس کو؟ تمہاری کتاب میں منع نہیں ہے، تمہارے اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا، تم چاٹو۔ تو جلد نمبر 4 467 اس میں لکھا ہے در مختار اور بحر الرائق وغیرہ میں ہے، ناپاک انگلی اور پستان 3 مرتبہ چاٹنے سے پاک ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھ لے سامعین اس میں۔ اب اگر بہشتی زیور میں لکھا ہوا ہے اس پر اعتراض کرے گا تو ان پر اعتراض کر۔ یہ در مختار، اردو ترجمہ در مختار ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جلد اول میں صفحہ نمبر 166 میں لکھا ہے منہ کی رال بھی تو جو انگلی اور پستان، منہ کی رال بھی جو انگلی اور پستان کے ناپاک ہوئی پاک ہو جاتی ہے 3 بار کے چاٹنے سے۔ 3 بار کے چاٹنے سے پاک ہو جاتی ہے منہ کی رال بھی، ٹھیک ہے سامعین۔ تو اس کی کتاب میں بات لکھی ہوئی ہے 3 بار چاٹنے سے جو ہے اس کا اثر زائل ہو جاتا ہے، ازالہ اثر سے پاک ہو جاتی ہے۔ یہ ہے ان کی کتاب سامعین، دیکھا آپ نے۔ تو اب بتا، اگر بہشتی زیور کی عبارت پر تجھے اعتراض ہے تو پھر تیرے اعلیٰ حضرت سے کیوں اعتراض نہیں کرتا؟ مطلب تیرا اعلیٰ حضرت گو چاٹے تو وہ تمہارے یہاں تمام فرض سے ہم فرض ہے، اور کسی کتاب میں لکھ کر منع کر دے تو وہاں تمہارے اعتراض کے لیے جگہ کھل جاتا ہے۔ تمہارے منع نہیں لکھا ہے، کتنا حوالہ میں تیرے کو دوں ہیں؟ لیکن سامعین دیکھیں بہشتی زیور میں لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 5 پر دوسرا حصہ ہے،
اور مسئلہ نمبر 26 ہے کہ ہاتھ میں کوئی نجیس چیز لگی تھی، اس کو کسی نے زبان سے چاٹ لیا، جس کے زبان میں لگی تھی اس نے نہیں، کسی نے چاٹ لیا، 3 دفعہ چاٹ لیے تو بھی پاک ہو جائے گا، مگر چاٹنا منع ہے۔ کیا ہاتھ میں کوئی نجیس چیز لگی تھی، اس کو کسی نے زبان سے 3 مرتبہ چاٹ لیا تو پاک ہو جائے گا، مگر چاٹنا منع ہے۔ دیکھو سامعین یہ حوالہ دیکھیں، اب بتائیں سامعین، فیصلہ آپ کریں کہ اس کے اعلیٰ حضرت نے چاٹنے کو منع نہیں لکھا، ہماری کتاب میں چاٹنے کو منع لکھا گیا ہے، تو ہماری کتاب میں چاٹنے کو منع لکھ گیا تو اس پر اعتراض، تمہارے یہاں چاٹنے کو منع نہیں لکھا، تم اعتراض کیوں نہیں کرتے ہو؟ مطلب اپنی گندگی کو جو ہے چھپانے کے لیے دوسرے پر الزام لگاتے ہو۔ یہ ہے جو سامعین، یہ کیا نام اس کا، یہ حافظ رضوان قادری، یہ کچھ نہیں ہے کہ خبیث لوگ اپنی عوام کو گمراہ کرنے والے ہیں، کچھ نہیں ہے ان کو۔ اور ایک حوالہ دے رہا ہوں، دیکھیں سامعین، یہ میرۃ العاشقین ہے، یہ میرۃ العاشقین ہے، اس میں اعلیٰ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ ملفوظات عالیہ کا مجموعہ، اس میں لکھا ہے صفحہ نمبر 276 پہ، حتیٰ کہ انہوں نے ایک مرتبہ ایک مردار خنزیر حوض کے کنارے رکھ کر ابن عربی سے کہا، مردار خنزیر، زندہ کھانا یوں منع، مردہ کھانا یوں منع، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ اس کے گوشت کو، اس کے خون کو حرام قرار دے دیے ہے، نجیس العین ہے یہ۔ تو یہ کیا لگا، حتیٰ کہ انہوں نے ایک مرتبہ ایک مردار خنزیر حوض کے کنارے رکھ کر ابن عربی سے کہا کہ اگر وجود واحد ہے تو اسے کھاؤ۔ ابن عربی نے خدا کی مناجات کی اور تالاب میں غوطہ لگایا، پھر کتے کی صورت میں برآمد ہوئے اور اس مردار میں سے کچھ کھا لیا۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ بتائیں مسلمانوں کے لیے جب یہ حرام نجیس العین ہے تو کوئی اللہ والے کے لیے، بزرگ کے لیے، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے یہ بات کہنا انہوں نے کھائی تھی، یہ الزام ہے کہ نہیں؟ بتائیں سامعین، یہ جہاں منع لکھا ہوا ہے اس پر الزام لگا کر تبرہ بازی کرتے ہیں، یہاں پہ جہاں سور خنزیر منع ہے قرآن پاک سے اس پر اعتراض نہیں کرتے لوگ، ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ان خبیثوں کو کون سمجھائے؟ ان کی زبان وہاں پہ گونگی کیوں ہو جاتی ہے؟ ان کے ملا، ان کے مولوی، ان کی زبان وہاں پہ، ان کی زبان پر، منہ پر بواسری کیوں ہو جاتی ہے یہ بات کو پیش کرنے پر؟ رضوان قادری مر گیا تو کب تک بھاگے گا مردو؟ تیری دھجیاں اڑاؤں گا میں، بھاگتا رہا تو پوری زندگی بھاگے گا تو۔ فون کاٹے کیوں بھاگا تو؟ اصغری دیوبندی بات سنو گے، تم نے کہا فون کاٹ کے کیوں بھاگا؟ جب تم نے پاخانہ چاٹنے کی بات کی، میں نے تمہارے گھر سے حوالہ دے کر تمہارے مجدد کو پاخانہ چاٹوا دیا تو تمہاری منہ پر وہاں بواسری کیوں ہو جاتی ہے؟ مرا تھانوی پاخانہ میں مرا، کہاں لکھا ہے؟ مرا بات کرنی ہے، کہاں پہ لکھا ہے؟ صحیح سے سلیقے سے بات کرنی ہے۔ بالکل کریں گے ہم، تم ہی بدتمیزی کرتے ہو۔ چلو شروع کرو، علم غیب مصطفیٰ پہ بات۔ بدتمیزی تم ہی کرتے ہو، کاٹ چھاٹ مت کرنا، ساری باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ بدتمیزی تم ہی کرتے ہو۔ ارے بدتمیزی تم کرتے ہو، بٹن سے اتار دو، پانی برس گیا تو کہاں منہ دکھا؟ ارے بدتمیزی تم کرتے ہو، بدتمیزی ہم نہیں کرتے، تم کرتے ہو اور ہم پر الزام عائد کرتے ہو تم۔ غیب مصطفیٰ کیا علم غیب مصطفیٰ؟ اچھا، شرائط وہی رہے گی، شرائط بیچ میں بولو گے نا؟ ارے دیوبندی، تم ہم بیچ میں نہیں بھی بولیں گے نا، منافق ہو تم بات کاٹ کر کے چھاٹ کر کے اپنی آڈینس کو خوش کرنے کے لیے جتنا چاہو کر لو، لیکن یہ رضا کہ جو شیر ہے نا، اچھا آدمی تو تمہارا پالا پڑا ہے، ننگا کر کے بھیجاؤں گا۔ اچھا تم بدتمیزی کرو، ٹھیک ہے، میں کچھ بولوں تو تم بولو صحیح سے بات کرو۔ شروعات تم کرتے ہو، بدتمیزی تم کرتے ہو، اگر میں کچھ بولنے جاؤں تو تم بولو گے تم بدتمیزی کر رہے ہو۔ بواسری پاخانہ میں مرا تھا، میں حوالہ دے دوں، تم تو بدتمیزی، تم تمیز سے بات کرو گے نہیں، مجھے پتہ ہے۔ تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ میں حوالہ پیش کر رہا ہوں پاخانہ، تم حوالہ دو میرے کو حضرت تھانوی کے متعلق، نعوذ باللہ من ذلک، تمہارا الزام ہے کہ پاخانہ میں مرے تھے۔ اب دیکھو میں حوالہ دے رہا ہوں، کیا تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے، میں اس کا حوالہ دوں، اس کے بعد تم مجھ سے بات کرنا۔ تم الزام لگا رہے ہو، میں حوالہ نہیں دوں، میں حوالہ لگا رہا ہوں، پہلے حوالہ لے لو، اس کے بعد تم اپنے موضوع پہ آنا۔ ایک کتاب ہے میرے پاس، کتاب کا نام ہے کنز الایمان قائد ملت، کنز الایمان قائد ملت، قائد قوم ملت، حضرت شاہ نورانی۔ اس میں لکھا محمد نعیم الطاہر رضوی لکھتا ہے صفحہ نمبر 41 پر کہ روم میں تاخیر ہوئی تو قاضی صاحب نے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے کہا جلدی کیجیے۔ اس پر انہوں نے مولانا کو کراہتے ہوئے سنا، جب دیکھا تو ان کی حالت بگڑی ہوئی۔ کہاں؟ باتھ روم میں کون مرے؟ تمہارے شاہ احمد نورانی باتھ روم میں مرے۔
الزام تم مجھ پر قائم کرتے ہو، ہمارے اکابر پہ قائم کرتے ہو، تمہارے پاس دلیل ہے، دلیل دو. بھاگ گیا سامنے پھر فون کاٹ کر کے. یہ الزام لگاتا ہے جب تمہارے پاس جواب نہیں، الزام کیوں لگاتے ہو؟ خود کہہ رہا ہے کہ بدتمیزی سنجیدگی سے بات ہو، بدتمیزی نہیں کرنا، اور خود مردود جو ہے بدتمیزی کر رہا ہے. যে ব্যক্তির সঙ্গে আপনি কথা বলছেন তিনি আপনার কলটি হোল্ডে রেখেছেন। हाँ हेलो, کس کو لائے رضوان قادری؟ कारी साहब आवाज आ रही है? हाँ फरमाइए. हाँ, ये देवबंदी असगरी है. समझे? یہ اصغری کون؟ हम लोग یہ اصغری کون؟ یہ اصغری کون؟ وہ اس میں تفضیل تم کو بول رہا ہوں کیونکہ تمہارے نزدیک جو ہے نا ہاں. ان کی شان بڑا بھائی ہے نا، تو تم ہمارے چھوٹے بھائی ہوئے نا. کیا لکھا ہے بڑا بھائی؟ کیا بول رہے ہو؟ ارے تمہارا تقویت الایمان میں جو لکھا ہوا ہے کہ حضور کو بڑے بھائی جیسی تعظیم دینی چاہیے، تو تم تو ہمارے چھوٹے بھائی نہ ہوئے. تو کس مصنف کون ہے؟ مصنف کون ہے؟ تمہارا ابا. کافر ہے کہ مسلمان ہو؟ تمہارا ابا. وہ کافر ہے کہ مسلمان؟ وہ تم جو ہو نا وہی ہے. وہ کیا ہے؟ بس صاف بولو نا، کیوں صاف بولو نا. اصغری تمہیں بولنے سے تکلیف ہو رہی ہے، تم میرا چھوٹا بھائی ہو. تمہیں اگر تمہاری امی کو طوائی بولا جائے تم کو اچھا لگے گا؟ تمہاری امی کو طوائی بولا جائے تم برداشت کرو گے؟ ارے کیونکہ تم جو گالیاں دے رہے ہو، میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، یہ تمہارا فتاوی رضویہ ہے. تمہارا اعلیٰ حضرت فتاوی رضوی میں لکھتا ہے جسے تم بے حیائی، دیکھو بے حیائی فحش کرنے والا سمجھ لو اس کے اصل میں خطا ہے. یہ دیکھو میں حوالہ دے رہا ہوں، تمہارے پر اصل میں حوالہ دوں گا، میں بغیر حوالے کوئی بات نہیں کروں گا. یہ تو دیکھو تمہارا فتاوی رضوی ہے، اور جلد 15 صفحہ نمبر 215 میں لکھا ہے کہ جب تو کسی کو دیکھے فحش بکنے والا بے حیا ہے تو جان لے کہ اس کے اصل میں خطا ہے. یعنی رضوان قادری جو ہے اس کے اصل میں خطا ہے اور نسل میں خطا ہے، کیونکہ وہ فحش گوئی بد کلامی کرتا ہے. میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بولوں گا. یہ تمہاری کتاب، تمہارے مجدد کی کتاب، اگر تمہارا مجدد نے غلط بولا ہے، یہ فتویٰ تمہارے کو نہیں لگتا ہے، اس کو لات مار دو. ٹھیک ہے؟ یہ بھاگنے کا راستہ تلاش کر رہے ہو. ارے تم بدتمیزی کرو، تم بے ادبی کرو، تم خود بھاگ رہے ہو اور میں تم کو جواب دوں. جواب دینا بھاگنے کا راستہ ہے. میں کیا لکھتا ہے کہ نبی بڑا بھائی ہے، اب بڑے بھائی جیسی تعظیم کرنی چاہیے. تو اصغری میرا چھوٹا بھائی ہوا، تو میں نے شرائط اصغری تمہیں بول رہا ہوں تصغیر کے ساتھ. اصغر ہے اصغری. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سامعین، اس نے دیوبندی کو کافر بھی کہا اور بھائی بھی کہہ رہا ہے. تمہارا اعلیٰ حضرت لکھتا ہے دیوبندی سے بھائی چارگی کرنا، بھائی بولنا کفر ہے. تو کافر ہو گیا؟ ارے چھوٹا بھائی بولنا کافر ہو گیا تو. اب میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں، نبی کو بھائی کہنے کے متعلق میں حوالہ دے رہا ہوں تمہارے کو. نبی کو بھائی کہنے کے تو بول رہا ہے اسماعیل دہلوی کو بول رہا ہے کافر ہے. اب میں دیکھ تیری دھجیاں اڑاتا ہوں. اگر اسماعیل دہلوی کافر ہے تمہارے نزدیک، تو تمہارا اعلیٰ حضرت جو ہے اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہہ رہا ہے کہ ہم اسے مسلمان جانتے ہیں، اور صرف خود نہیں کہہ رہا ہمیں ہمارے امام الطائفہ اسماعیل دہلوی کے کفر پر ہم فتویٰ نہیں، حکم نہیں لگاتے، کیونکہ ہمیں ہمارے نبی نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع کیا ہے. امام الطائفہ اسماعیل دہلوی کے کفر پر حکم نہیں کرتے، یعنی وہ کافر نہیں ہے. اور یہ بول رہا ہے کہ وہ کافر ہے. دوسرا حوالہ دے رہا ہوں. دوسرا حوالہ تمہاری کتاب تحقیقات ہے. تحقیقات میں لکھتا ہے اسماعیل دہلوی کی کتاب تقویت الایمان کے اندر اسلام کا پہلو تھا. دیکھ تحقیقات تیرے پرسنل حوالہ دے رہا ہوں. حوالہ لے کے بات کر. میں حوالہ بھیج دوں پھر تیرے سے بات کروں گا. دیکھ یہ تحقیقات ہے، دیکھ یہ تحقیقات بھیج رہا ہوں میں. اس میں لکھا ہے کہ لیکن جب وہ کلمات مجدد اعظم اعلیٰ حضرت کے علم میں آئے تو بمصداق فوق کل ذی علم علیم، ان میں اعلیٰ حضرت قدس کو اسلام کا پہلو سمجھ میں آیا، اگرچہ وہ ضعیف ہو. اس لیے اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے کف لسان فرمایا، یعنی اسماعیل دہلوی کو کافر نہیں کہا، بلکہ اس کی عبارت میں اسلام کا پہلو ہے، کفر کا پہلو نہیں ہے. اور مردود کہہ رہا ہے کہ اسماعیل دہلوی کافر ہے، اور کافر کو بھائی کہہ رہا ہے. یہ کافر کو بھائی کہہ رہا ہے. سامعین، تو کافر کون ہوا؟ تو کافر ہو گیا. کے بعد بھی اعلیٰ حضرت نے ایسا کہ علی کا موقع ہے نا، کانٹا چبھتا ہے. تو موضوع پر آؤ نا. موضوع تو تیرا آدمی موضوع سے بھاگ رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے. بدتمیزی کر کے موضوع پہ لائے گا. یہ دیکھ میں حوالہ دے رہا ہوں تو تجھے. سامعین، اس کی دھجیاں اڑ گئی. یہ بدتمیزی خود کر رہا ہے. سامعین، اب یہ حوالہ دے رہا ہوں. دیکھیں ان کے یہاں جو ہے بھائی کون کون تھے. یہ اس کے یہاں یہ تفسیر نعیمی ہے. تفسیر نعیمی میں لکھتا ہے، یہ تفسیر نعیمی. سامعین دیکھیں
یہ تفسیر نعیمی کے اندر میں حوالہ دے رہا ہوں، دیکھ یہ تفسیر نعیمی احمد یار خان نعیمی لکھتا ہے، احمد یار خان نعیمی لکھتا ہے کہ یہ دیکھ ایک دوسرا حوالہ دے رہا ہوں، یہ دیکھ تیرے پرسنل بھیجتا ہوں، دیکھ پھر تو بات سنے گا، کیونکہ تو اس طرح بات کرنے والا نہیں ہے، مجھے پتہ ہے علی اصغر کیا ایک مرتبہ کٹائی کر دیا تیری کہ تو بدتمیزی پہ آ گیا، گالیاں دینے پہ آ گیا۔ دیکھ یہ تفسیر نعیمی ہے، اس میں تیرا احمد یار خان نعیمی لکھتا ہے، صفحہ نمبر 670 پہ لکھتا ہے کہ پھر مومن میں اولیاء بھی، انبیاء بھی اور حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت میں ایسے مختلف پھل لگا دینا کہ اس میں فرعون ہے، اسی میں موسیٰ علیہ السلام ہے، اسی میں ابو جہل ہے، اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ کمال قدرت ہے اور اس کی رحمت کی بھی دلیل ہے، اور سارے انسان اس رشتے سے بھائی ہیں اور بھائیوں والی الفت و محبت ہونی چاہیے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور فرعون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل دونوں کیا ہے، بھائی ہیں۔ اور اس کا احمد یار خان نعیمی کہہ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے اور حضور علیہ السلام کو ابو جہل ابو لہب سے جو ہے الفت اور محبت رکھنی چاہیے۔ بتا کیا تمہارے دھرم میں قرآن پاک سے ابو لہب کا کافر ہونا قطعیات میں سے نہیں ہے، یا تمہارا قرآن ہی الگ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو حکم دے رہا ہے تمہارا حکیم الامت کہ ابو جہل سے بھائی جیسی بھائیوں والی الفت محبت ہونی چاہیے، اور موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہا ہے کہ فرعون سے بھائی والی الفت محبت ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اگر کہہ دیا جائے کہ وہ بھائی ہیں تو کافر، یہاں موسیٰ علیہ السلام متعلق کہا جا رہا ہے پھر فرعون کا بھائی۔ فون کیوں کاٹا؟ پھر فون کاٹ دے سامعین، فون کیوں کاٹا؟ فون کیوں کاٹا؟ فون کیوں کاٹا؟ فون کیوں؟ دیکھو جھوٹ بول رہا ہے سامعین، دیکھو سامعین جھوٹ بول رہا ہے، میں بات کر رہا ہوں، حوالہ دے رہا ہوں، بول رہا ہے بھاگ گیا۔ سامعین اس نے کہا کہ تم بھائی کہتے ہو، آگے حوالہ دے رہا ہوں، رک، تیری دھجیاں اڑاؤں گا تو کہاں جائے گا، اس لیے شرائط طے کر کے بات نہیں کرے گا، تیری دھجیاں اڑاؤں گا میں۔ دوسرا حوالہ دے رہا ہوں سامعین، دیکھیں دوسرا حوالہ ہے، ایک تو یہاں بھائی کہہ دیا اور کہہ رہا ہے کہ بھائی جیسی الفت محبت ہونی چاہیے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے، اس کے مجدد کا باپ ہے، اس کا مجدد کا باپ ہے سرور القلوب بذکر المحبوب، یہ نقی علی ہے، امام المتکلمین نام دے رہا ہے، صفحہ نمبر 319 پہ لکھتا ہے اپنے رب کی پرستش اور اپنے بھائی کی تعظیم کرو، یعنی کیا ہے کہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانور بھی آپ کو سجدہ کرتے ہیں، ہم تو انسان ہیں، فرمایا اپنے رب کی پرستش کرو اور اپنے بھائی کی تعظیم کرو۔ اگر میں کسی کے سجدہ کا حکم کرتا تو وہ حکم دیتا، دیکھیں یہاں پہ اللہ کے نبی علیہ السلام متعلق کہا جائے، اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا میں تمہارا بھائی ہوں، پھر بھاگا فون کاٹ کے، پھر بھاگا فون کاٹ کے، کتنا بھاگے گا تو فون کاٹ کے، فون کاٹے بھاگ رہا ہے پادری رضوان پادری، فون کاٹے کیوں بھاگ رہا ہے؟ دیکھو سامنے، دیکھو کسی کو لائن میں لے رہا ہے، فون کاٹے کیوں بھاگ رہا ہے تو؟ فون کاٹے کیوں بھاگ رہا ہے؟ خاتون لوگ دیکھ رہے ہیں کون نقاب پہن کے بھاگ رہا ہے، فون کاٹے کیوں بھاگ رہا ہے تو؟ خاتون میں پادری رضوان پادری کس کاڑی کو لے کے آئے تو نے جو کہا نبی علیہ السلام کو تم لوگ بھائی کہتے ہو اور اس کو کافر کہا، اس کو تو تیرا موجود مسلمان کہہ رہا ہے، اس کی عبارت میں اسلام کا پہلو ہے۔ تمہارے یہاں کہا جا رہا ہے کہ ابو جہل ابو لہب سے حضور علیہ السلام کا بھائی جیسے الفت محبت رکھنی چاہیے، اور فرعون سے موسیٰ علیہ السلام کو بھائی جیسے الفت رکھنی چاہیے۔ دونوں چلا رہا ہے، دونوں یہ شوہر بیوی دونوں چلا رہا ہے، کوئی کاڑی ہے اور یہ پادری ہے، دونوں ہے جو ہے شوہر بیوی چلا رہی ہے، دیکھو سامعین چلا ہے، شوہر بیوی چلا رہی ہے کہ تمہارے شوہر کو لے کر آئے کیا؟ رضوان پادری کس کو لے کے آئے؟ تمہارا شوہر ہے کیا وہ؟ کون بات کرے گا میرے سے؟ میرے سے بات کون کرے گا میں پوچھ رہا ہوں، میرے سے کون بات کرے گا میں پوچھ رہا ہوں، میرے سے بات کرو تاکہ تمہارے بطلان کا انکشاف ہو، تمہارے بطلان کا انکشاف ہو، جلدی میرے سے کون بات کرے گا میرے سے؟ سامعین میں نے حوالہ دیا، اس کو 3 مرتبہ فون کاٹ کے بھاگا ہے، دوسرا حوالہ دے رہا ہوں میں، یہ بھائی کے متعلق ایک تو میں نے دیا اس کے نقی علی کی کتاب سے، نقی علی کہہ رہا ہے حضور علیہ السلام صحابہ سے فرمایا میں تمہارا بھائی ہوں، اور بھائی کی جو ہے بھائی کے ساتھ بھائی کی تعظیم کرنی چاہیے، یہ عبادت نہیں،
परस्तिश नहीं, ताज़ीम करना चाहिए। आगे देखें, जाल हक है, सफ़ा नंबर 170 है। सामीन, मैं इसलिए हवाला दे रहा हूँ ताकि वो बदतमीज़ी ना करे। सामीन, ये किताब है जाल हक, सफ़ा नंबर 70 में लिखता है, जिससे मालूम हुआ कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम हमारे भाई हैं, मगर बड़े भाई हैं न कि छोटे। देखें, ये लिखा है यहाँ बड़े भाई हैं, इसकी किताब में लिखा हुआ है। आगे लिखा है कि मगर हक़ ताला ने उन्हें बड़ाई बख्शी तो हमारे बड़े भाई की तरह हुए। ये किताब लिखा है, यानी तमाम इंसान आपस में भाई भाई हैं, तो बहुत बुज़ुर्ग हो बड़ा भाई है। ये किताब में लिखा हुआ है। आगे कौन सी किताब मैं सामने देखें, ये कुरान पाक की आयत है, वआतु ज़कात फ़इख़्वानुकुम, और ज़कात दें तो वो तुम्हारे दीनी भाई हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, अल्लाह फरमा रहा है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से, अगर वो ज़कात दें तो वो तुम्हारे दीनी भाई हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, और ये कतरुल ईमान का तर्जुमा मैं भी पेश कर रहा हूँ। 10वीं पारा सूरह तौबा सफ़ा नंबर 273 में क्या है, फ़इन ताबू अक़ामुस्सलात व आतवुज़्ज़कात फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन। फिर अगर वो तौबा करें और नमाज कायम करें रखें और ज़कात दें तो वो तुम्हारे दीनी भाई हैं। कौन हैं? दीनी भाई हैं। यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के मुतालिक कहा जा रहा है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से कहा जा रहा है जो भी ज़कात दे वो तुम्हारे भाई हैं। ये कतरुल ईमान है, कतरुल ईमान। मैं कहीं और से पेश नहीं कर रहा हूँ, इनके घर से पेश कर रहा हूँ। ये जमालुल कुरान है, पीर करम शाह अज़हरी है, उसकी किताब सफ़ा नंबर 380 है, और इसलिए वो तर्जुमा करता है वइला आद ख़ाम हूदा, कि और तरफ आद उनके भाई हूद। फिर फ़ोन काट भागा। सामीन देखो, फिर फ़ोन काट भागा, कितना मतलब भागेगा तू। जी व्यक्ति आपने कॉल, देखो सामीन, मैं फ़ोन लगा रहा हूँ, ये भागा तभी मैं फ़ोन लगा रहा हूँ। क्या बोलता है कि मैं भागता हूँ, कितने बड़े झूठे हैं। देखो सामीन, फैसला आप करो। फ़ोन काट के भागा, मैं फ़ोन लगा रहा हूँ। व्यक्ति को कॉल किया है, देखा वो अभी दूसरे कॉल पर, मैं फ़ोन लगा रहा हूँ सामीन, और ये बोल रहा है कि मैं भाग रहा हूँ। 3 से 4 मरतबा भागा है सामीन, दोनों को लेकर के बदतमीज़ी कर रहा है, और जो इतराज़ कर रहा है उसी का जवाब मैं किताब से दे रहा हूँ। अगर वो कहेगा शराइत तय करके बात करो तो हम बात करेंगे, अदब से बात करो। बदतमीज़ी की शुरुआत इसने की, मुझे बोल रहा है बदतमीज़ी तुम कर रहे हो। बताओ हैं? इसका मुद्दत इसके मुतालिक कहा जा रहा है कि ये गाली देने वाला, फहज़ करने वाला क्या है, ये उसके असल में ख़ता है। पहला हवाला। दूसरा हवाला मैं दे रहा हूँ सामीन, ये मुहासबे कादियानियत है। इसमें इसका मौलवी लिखता है कि गाली देना कादियानियों का आबाई पेशा है, और सब्र करना मुसलमानों का तरीक़ा है। किसका तरीक़ा है? मुसलमानों का तरीक़ा है। देखो मैं हवाला दे रहा हूँ सामीन, ये माशाअल्लाह ये भागा। अली असगर के नाम से तुम्हारी ज़ुर्रियत कांपती है, तू बात करेगा। तुमने कौन सी आयत पेश की? आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा। तर्जुमा क्या है इसका? कुरान की आयत है जिसमें ये बताया गया कि रसूलुल्लाह गैब जानते हैं, तो तुम इनकार क्यों करते हो तुम लोग कुरान की आयत का? चलो तुम कितने मिनट बोलोगे? 2 मिनट कि 3 मिनट? मौजू पे आओ ना, ये आयत के बारे में जरा बताओ। अरे मौजू में बात कर रहा हूँ मैं सामीन। इसने कुरान पाक की आयत पढ़ी है, आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा। ज़रा तर्जुमा कर दो। अरे तुम करो ना देवंदी। अच्छा तुम आयत पढ़ोगे, दलील तुम्हारी होगी, पढ़ूंगा मैं। हाँ पढ़ो तुम नहीं पढ़ोगे। तुम्हारा मौलवी ने लिखा ना, तुम्हारा मौलवी ने लिखा है ना। क्या लिखा है? तुम जरा इस आयत का तर्जुमा करो ना, आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा, इसका तर्जुमा करो इज्जत से। तुम्हारे घर से मैं शिर्क साबित करूंगा, इल्म गैब तुम्हारे घर से शिर्क साबित करूंगा मैं, तुम्हारे घर से। हमारा तो अकीदा है नहीं, तुमको पता है अकीदा कि तुम डिंगेबाजी करते हो, तुम डिंगे मारते हो। ठीक है, देखो सामीन चिल्ला रहा है, देखो चिल्ला रहा है, देखो बोल रहा है अदब से बात करूंगा। देखो सामीन सुना आपने क्या बोला कि अदब से बात करूंगा, लेकिन इसकी बदतमीजी देखें, मेरे बीच में बोल रहा है। देखो अभी भी बोल रहा है। देखो सामीन, ये है बेरेलवी इमाम, इन पर दहशत तारी है, देवबंद की दलाइल की दहशत तारी है इन बातिलों के ऊपर, इसलिए मेरे बीच में बोलते हैं लोग, सुनते नहीं है। तर्जुमा करो। हम ये साबित करेंगे कि मुनकिरे कुरान देवंदी है, मुनकिरे हदीस देवंदी है, हम ये साबित करेंगे। तो शराइत तय कर लो ना। शराइत बोल तो रहा हूँ मैं आपको। क्या बोल रहे हो? जवाब इसका दो ना। ये शराइत है, बोलने के भी लायक हो। ये शराइत है, ये तुम जवाब दे रहे हो, ये शराइत है तुम्हारी। तुम इसका तर्जुमा करता हूँ। नहीं तुमने कहा, मैंने कहा जवाब दो, तुमने कहा जवाब दे रहा हूँ मैंने, क्या ना ये आयत बताओ। तुम जो जवाब तुम ना जवाब लेते हो न तुम शराइत तय करते हो, तुम्हारी इतनी बदहाली क्यों है? मैं कहता हूँ रिजवान कादिरी अपने धर्म को छोड़ दो। अगर तुम्हारे पास इतनी औकात नहीं है कि अपने कुफरिया शिरकिया अकीदे का दिफा करना, तो सच साबित कर, इस्लाम साबित करना,
تو پھر چلانے سے حق ثابت نہیں ہوتا. رضوان قادری صاحب امامت کر رہے ہو, تمہارے اوپر پوری قوم, تمہاری قوم کی ایک ذمہ داری ہے, اس کو صحیح دین پہنچاؤ, اسلام پہنچاؤ. اس کے رسول کے نام پر ان کے عقیدے کو کفری عقیدہ بنا رہے ہو, کافر بنا رہے ہو, یہ تمہارا طریقہ ہے. شرائط طے کرو, شرائط, یہ حدیث دیوبندی ہوتا ہے, شرائط طے کرو, شرائط, قرآن دیوبندی ہوتا ہے. شرائط طے کرو, میرا دعویٰ یہ ہے, شرائط طے کرو, شرائط. شرائط یہ ہے 2 منٹ تم بولو 2 منٹ ہم بولیں گے. اور حوالہ حوالہ جو ہے نا, حوالہ تو دے رہا ہوں میں کہ تم منکر حدیث ہو. نہیں, پرسنل پہ بھیجنا پڑے گا تمہارے کو حوالہ, پرسنل پہ حوالہ بھیجنا پڑے گا. پرسنل پہ حوالہ بھی بھیج دیں گے, چلو ٹھیک ہے, یہ بھی ہے, لو بھیج رہے ہیں ہم آپ کو. واٹس ایپ کھولو دیوبندی, واٹس ایپ کھلا ہے, واٹس ایپ میرا کھلا ہے, میرا نمبر پہ کچھ بھیجو, ہم تم کو بھیج رہے ہیں. واٹس ایپ کھلا ہے میرا. دیکھو تمہارا ابا جو ہے نا یزید کو اچھا کہا ہے. اچھا دیکھو سامنے, دیکھو موضوع بدل دیا. ابھی علم غیب پر آیا تھا, بول رہا ہے تمہارا ببا جو ہے یزید کو اچھا کہہ رہا ہے. دیکھو ان کی اوقات, یہ ہے اپنے دھرم اور مذہب, باطل مذہب رضا خانیت کا امام, جن کی اوقات نے ایک موضوع پر ٹک کر کے جب دلیل دینے کی بات ہے یہ موضوع بدل دیا. یزید سے اتنی محبت کیوں تم کو یزید سے محبت کیوں؟ بات کرو, ایک موضوع پر بات کرو, ایک موضوع پر بات کرو. پورا جہالت صفت میں چلے گئے. دیکھو خود بھاگ رہا ہے سامعین. دیکھو ابھی علم غیب پہ دلائل مانگا میں, وہاں دینے کا بولا, لیکن بھاگا کہاں پہ؟ یزید پہ بھاگا. یزید سے تمہیں اتنی محبت کیوں ہے؟ تم نے فلا یظہر علی غیبہ احد پڑھا ہے, اس کا ترجمہ کرو. ترجمہ کیا ہوتا ہے بتاؤ اس کا؟ نالائق مفتی سعود عالم مصباحی صاحب کو کال کرتا ہے, آپ ذرا بتائیے کہ ہم تو تمہاری کسی ضروریت میں اوقات نہیں ہے, کسی میں اوقات نہیں ہے. میں بول رہا ہوں قرآن پاک کی جو آیت تم نے پڑھی ہے وہ حوالہ بھیجو میرے کو, اور اس کی یہ دو, مجھے دلیل دو, حوالہ دو, چلو حوالہ دو. منکر صحابہ یہ ہے, منکر اہل بیت یہ ہے. ارے تم ہو کیا؟ تم گلی کے مطلب تم سنو گے نہیں, تم سنو گے نہیں, ترجمہ کرو. مطلب تم سنو گے نہیں. جو تم اعتراض لے کر آئے ہو تم سنو گے نہیں, سامنے والے کا جواب نہیں سننے کا. تم سناؤ نا. تو تم چلا کیوں رہے ہو میری باری میں چلا کیوں رہے ہو تم؟ تمہارا ابا 2 منٹ بول رہے, 2 منٹ بول رہے تھے, 2 منٹ بول رہے. گنگوہی قرآن کی آیت کا انکار کیوں کیا؟ 2 منٹ بول رہے تو. چل میں خاموش ہو رہا ہوں. قرآن کی آیت کا انکار کیوں کیا؟ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضی من رسول. اس میں غیب ثابت ہوتا ہے. تمہارے ابا نے کہا حضور مطلقاً غیب نہیں جانتے ہیں, فتاوی رشیدیہ میں یہ لکھا. اچھا اذان ہو رہی ہے دیوبندی, بات کرتے ہیں. بھاگا سامعین. دیکھو سامعین بھاگا, اس نے خود فون لگایا ہے. سامعین اس نے خود فون لگایا ہے. اب اس کو میں اس سے دلیل کا مطالبہ کر رہا تھا, دلیل دے, لیکن جب دلیل دینے کا موقع آیا تو اسی موضوع پر رہنے کے بجائے یہ میرا نمبر کو بلاک کیا ہے. سامعین اسی نمبر پہ اسی موضوع پر رہنے کے بجائے کہاں بھاگا؟ وہ اپنے باپ یزید پر بھاگا. یزید کو تمہارے یہاں تابعی مانا ہے, تابعی, اور تمہارے یہاں کہا ہے یزید جنتی ہو سکتا ہے, مر جائے گا تو. سامعین اس خبیث نے جو آیت پاک کی تلاوت کی ہے, عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضی من رسول, یہاں اظہار غیب ہے. ان مردودوں کا جو ہے یہ ہے کہ بھائی ہمارا عقیدہ علم غیب ہے, کہتے ہیں لوگ. علم غیب کہہ کر کے یہ پیش کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ علم غیب کا دعویٰ, علم غیب کا, اور دلیل کیا پیش کر رہا ہے؟ یظہر علی غیبہ احد, اظہار غیب پیش کرتا ہے. ہم اہل سنت جماعت کا عقیدہ اظہار غیب ہے. ہم اظہار غیب مانتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے. یہ اطلاع علی الغیب مانتے ہیں, انباء غیب مانتے ہیں, اخبار غیب مانتے ہیں. انباء غیب تلک من انباء الغیب قرآن سے ثابت ہے. فلا یظہر علی غیبہ احد, اظہار غیب قرآن سے ثابت ہے. ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے. یہ مردود بول رہا ہے قرآن کا انکار کرتے ہو تم لوگ. ہم اظہار غیب کو مانتے ہیں, ہمارا عقیدہ ہے, قرآن سے ثابت ہے. ہم اطلاع علی الغیب مانتے ہیں, قرآن سے ثابت ہے, ہمارا عقیدہ ہے. انباء غیب اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے ہم مانتے ہیں. سنو سامعین سنو, اور رضا خانی سنو, ہمارا عقیدہ کیا ہے سنو. تمہارے لوگ میں گمراہ کرتے ہیں کہ علم غیب نہیں مانتے. علم غیب الگ چیز ہے, اظہار غیب الگ چیز ہے. انباء غیب, اظہار غیب, اخبار غیب, یہ ہمارا عقیدہ ہے. علم غیب اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے تمہارا اعلیٰ حضرت احمد یار خان نعیمی نے اس کی نفی کی ہے. علم اور غیب جب دو لفظوں کے ساتھ ہو تو اللہ کا ذاتی ہوتا ہے, عطائی علم غیب نہیں ہوتا. احمد یار خان نعیمی نے لکھا ہے وہ جو علم عطائی ہو اسے علم غیب نہیں کہتے, کہ علم غیب ذاتی اللہ کے لیے ہے, مخلوق کے لیے علم غیب نہیں ہوتا. یہ احمد یار خان نعیم نے لکھا ہے. اور اس مردود نے دیکھیں کس طرح سامعین قرآن پاک کا انکار یہ کرتے ہیں. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب, اگر مجھے علم غیب ہوتا, یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کو علم غیب نہیں ہے. لو کان فیہما آلہۃ, کہ اگر اس زمین پہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا,
اگر اس زمین میں دو خدا ہوتا، یعنی دو خدا نہیں ایک خدا ہے، لو کان فیہما آلۃ الا اللہ، اور ایک دوسرا ولو کنت عالم الغیب، لو کنت عالم الغیب، اگر مجھے علم غیب ہوتا، یعنی علم غیب اللہ وسلم ہے نہیں، اللہ کے قرآن نفی کر رہا ہے، اور نبی علیہ السلام کے زبان مبارک سے اعلان کر رہا ہے کہ ان بدعتی اور قبر پرست تعزیہ پرست مشرکوں کو سمجھا دو اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو علم غیب نہیں ہے۔ اور اس کا اعلیٰ حضرت قطر الایمان میں ترجمہ کرتا ہے، خود مختار نہیں ہوں، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کے خود مختار نہیں ہوں، نہ خود مختار ہے نہ علم غیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ تب قرآن پاک سے آیت پیش کر رہا ہوں، علم غیب، علم اور غیب، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، علم اور غیب دو جملے کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب کی نفی کر دی ہے، اور تم علم غیب کے ثبوت میں ایک بھی آیت پیش نہیں کر سکتے۔ جہاں پیش کرو گے صرف علم ہوگا، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، اور جہاں تم پیش کرو گے صرف غیب ہوگا، ہم اس کا انکار نہیں کرتے۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، بالکل غیب ہے، یہ بھی صحیح ہے، اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن تم اپنے اس باطل خود ساختہ کفریہ عقیدے پر علم اور غیب دو الفاظ کے ساتھ قرآن پاک کی آیت اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے پیش نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ تم کفر کی حالت میں مر جاؤ گے۔ خود فون کر رہا ہے سامنے، خود کتنا فون کیا، دیکھو مس کال بھی ہے، اس کا بھی مردود کا مس کال بھی ہے، خود فون کر رہا ہے اور بول رہا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، بھاگا فون کاٹ کے، کمینہ کہیں کا۔